بات کہ انسان عام طور پہ اس ریلیشن شپ میں انوالو ہوتا ہے ٹین ایج کی عمر میں، اینڈ دے آر ناٹ لوکنگ فار سم ون ہو از اے اسٹڈ اینڈ ہو ہیز این ایستھیٹک انسٹاگرام فیڈ. بالکل میں فلاں سے سچی محبت کرتا ہوں لیکن میں ابھی میرج افورڈ نہیں کر سکتا. ریلیشن شپ از اے پریکٹس آف ڈیورس. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا؟ قال ربی ارینی کیف تحیی الموتى. تو اللہ رب العزت نے کہا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے مردہ کو زندہ کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو، کیا تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. کیوں نہیں، میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میرے دل کے اطمینان کے لیے. تو خیر ہمارا اصل موٹیو تو یہ ہے کہ ہم جب کوئی اللہ کا حکم آ جائے تو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، لیکن اس کی حکمتوں کو سمجھنے سے ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. اور لوگوں کا یہ اعتراض اور لوگوں کا یہ سمجھنا کہ اسلام کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جس کا ریلیشن، جس کا تعلق صرف آخرت کی زندگی سے ہے، دنیا کی زندگی میں اس کو ایویں ہی اللہ نے منع کر رکھا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہر حکم کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اور وہ حکمت انسان کی زندگی، ہیومن لائف کے لیے یعنی کہ ورلڈلی لائف کے لیے بھی اس کے لیے ہیلتھی ہوتی ہے. اور اس کو اگر وہ ارتکاب کرتا ہے، اس میں انوالو ہوتا ہے، تو اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے. تو اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کے تحت، اور اس بات کو آپ خود کنکلوڈ کر لیں گے ویڈیو کے اینڈ تک کہ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو ان میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چند باتوں کو یہ کر دوں. سب سے پہلی بات یہ کہ میں اگر ویڈیو میں جہاں کہیں بھی کریئر مینشن کروں تو کریئر سے مراد صرف دنیاوی کریئر ہرگز نہیں ہے، بلکہ آخرت کا کریئر بھی ساتھ میں ہے، دونوں. دوسری بات کہ جہاں کہیں میں پروناؤن میل استعمال کروں تو اس سے مراد دونوں جنس ہوں گے، اور دونوں اپنے اپنے اعتبار سے اس کو سمجھ لیں. اور جہاں پہ اپوزٹ جینڈر کو ایڈریس کروں، اپوزٹ جینڈر کے متعلق بات کروں، تو ہر جنس، ہر جینڈر اپنے اعتبار سے اپوزیشن کو کنسیڈر کرے اور امیجن کر لے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. وہ اسلامی اصطلاح میں حرام ریلیشن شپ کہلاتی ہے، جس کو ہم انلیگل ریلیشن شپ بھی کہہ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو مجبوری کا نام دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ شادی سے پہلے انسان کو کر لینا چاہیے، شادی سے پہلے انسان کو ٹرائی آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کے آگے کی زندگی آسان ہو اور مشکل نہ بنے. تو ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں بات کریں گے ان پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور بالکل مستدلل اور مستحکم انداز میں بات کریں گے وتھ پروفس اینڈ وتھ لاجک انشاءاللہ. سب سے پہلی بات کہ انسان عام طور پہ اس ریلیشن شپ میں انوالو ہوتا ہے ٹین ایج کی عمر میں. وہ ٹین ایج کا عمر ہوتا ہے، انسان زندگی کے حقائق سے اس وقت بالکل دور ہوتا ہے، نہ اس کا مال اس کا ہوتا ہے، نہ وہ جو چیزیں خرچ کر رہا ہوتا ہے، جس میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں اس کی ہوتی ہیں. تو ہوتا یوں ہے کہ انسان جب اس میں، اور یہی عمر وہ اصل عمر ہے جس وقت انسان اپنا کریئر بناتا ہے، اپنے آپ کو اچھے کوالٹیز سے متصف کرتا ہے، اور اپنے اوپر ورک کرتا ہے، اپنے کیریکٹر کو بناتا ہے، اپنے اندر کوالٹیز اتارتا ہے اچھی. لیکن جب وہ اس ریلیشن شپ میں پڑ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایسی چیز کے پیچھے ایگزاسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جو نہ کہ کبھی اس کی تھی، اور فیوچر میں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی. اس چکر میں ہوتا یوں ہے کہ جب انسان اصل حقائق کی طرف بڑھتا ہے اور لائف کی دہلیز میں حقیقت پر قدم رکھتا ہے، تو اس کو ایک بہت بڑی حقیقت اس کے سامنے آتی ہے جس کو وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ اب تک وہ جو زندگی گزار رہا تھا وہ بالکل پورے سرے سے ایلیوژنری تھی اس کے لیے. لیکن جو ہی وہ لائف کے حقائق میں قدم رکھتا ہے تو وہ ہار جاتا ہے اور بری طریقے سے شکست کھاتا ہے، اور پھر اسٹریس کا اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو دراصل بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور دونوں ہی کو سچویشن کے اعتبار سے ایموشنلی بھی ڈیمیج کرتا ہے، ایموشنلی بھی ایگزاسٹ کرتا ہے، اور کریئر وائز بھی ختم کر دیتا ہے. جہاں تک بات لڑکے کی ہے تو لڑکے کو کس طرح سے ڈیمیج کرتا ہے؟ لڑکے کو ڈیمیج اس طرح کرتا ہے کہ لڑکے کی جب زندگی کا وہ مرحلہ چل رہا تھا جہاں پہ اس کو اپنے اوپر کام کرنا تھا، اپنے لیے سورس آف انکم جنریٹ کرنا تھا، اپنی آخرت بنانی تھی، اپنے لیے دین
اپنے دین پر کام کرنا تھا، اپنے آپ کو اچھے صحبت میں رکھنا تھا، اس نے اس وقت کو اس ایلیوژنری لائف کے لیے صرف کر دیا اور لگا دیا، جو کہ اس کی کبھی تھی ہی نہیں، نہ کہ اس کے پاس اس کے کوئی گارنٹی ہے، اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ اس کو فیوچر میں وہ چیز ملنی ہے، وہ صرف اس بیس پر کہ ہمیں یہ چیز ملے گی۔ لیکن جیوں ہی وہ وقت آتا ہے کہ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ پہلے سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں شادی کروں گا، اب تک میں پازیٹیو وے میں بات کر رہا ہوں کہ جو سوچتے ہیں کہ کروں گا شادی، ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، تو جب وہ اس فیز میں آتا ہے کہ اب شادی کے لیے اپروچ کرے، تو سامنے سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لڑکی والے ایسے لڑکے کو تلاش کر رہے ہیں who is very well settled in his life and they are not looking for someone who is a stud and who has an aesthetic Instagram feed، بالکل بھی نہیں۔ تو یہ بیچارہ تو بالکل نہ کہیں ایسے لوگوں کو، بیچارہ تو نہیں، یہ یہاں پہ بالکل اس کا مائنڈ کلیش ہو جاتا ہے، اور جس چیز کو وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ مجھے زندگی بسر کرنی ہے، وہ اچانک سے اس سے چھن جاتی ہے اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا اس کو حاصل کرنے کا۔ پھر وہ در در کے ٹھوکریں کھاتا ہے، نہ وہ اپنے ماں باپ کے ایکسپیکٹیشنز کو پورا کر پاتا ہے، اور ماں باپ بھی بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں اس سے، اور کوئی ساری چیزیں وہ کھو بیٹھتا ہے اپنی زندگی۔ تو جب انسان اتنے طرح سے ایگزاسٹ ہو جائے گا، ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی اور فائنینشلی بھی، تو پھر وہ آگے لائف میں دوسری چیزوں کے بارے میں سوچے گا کیسے؟ سیدھی سے میں مثال سے ایک بات کرتا ہوں کہ ڈرائیونگ لائسنس کیوں بنائی جاتی ہے، ڈرائیونگ لائسنس کا مصرف کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ اگر گاڑیاں ایسی چلنے لگے راستے میں، کسی کو ایسی گاڑی دی جائے کہ جس کا کوئی ڈاکومنٹیشن نہ ہو، کوئی ریکارڈ نہ ہو گورنمنٹ کے پاس میں، تو ہوگا یوں کہ جب کبھی وہ گاڑی والا کہیں پہ گاڑی سے ایکسیڈنٹ کرے یا کچھ بھی کیس ہو گاڑی کے تحت، تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ وہ گاڑی کس کی تھی، اس کا اونر کون تھا، اور اس گاڑی کو ضبط نہیں کیا جا سکتا، نہ کہ اس کو ٹریس کیا جا سکتا۔ اور ٹھیک یہی معاملہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب کسی چیز کو اگر ڈاکیومنٹیشن میں نہ لایا جائے اور آفیشیل نہ کیا جائے تو وہ آزاد ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس نے غلط بھی کیا آپ کے ساتھ تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جہاں پہ اسلام کہتا ہے، اللہ رب العزت کا قول ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم قرض کے معاملات کرو، کسی قرض کے متعلق آپس میں معاملات کرو تو کیا کرو، ایک مقررہ وقت تک جب تم اس کے معاملات کرو تو فاکتبوہ، تو اس کو لکھو، اس کو لکھ لو۔ جب ایک معمولی سے قرض کے متعلق اسلام یہ کہتا ہے تو اتنا بڑا ریلیشن شپ اس کے متعلق کیسے یہ بات عام ہے انسانوں نے اس کو اتنا ہلکا بنا لیا کہ کسی بنا ڈاکیومنٹیشن کے آؤ جس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آنا، یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ میں فلاں سے سچی محبت کرتا ہوں، لیکن میں ابھی میرج افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ whosoever is not capable of marriage is not capable of any sort of relationship as well۔ جب آپ میرج کے ایکسپنسز بیئر نہیں کر سکتے ہو تو آپ کے اوپر کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرو۔ سیدھی سی بات ہے کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی میرج کے ایکسپنسز بیئر نہیں کر سکتا ہوں، میرج کو بیئر نہیں کر سکتا ہوں، تو میرے بھائی اور میری بہن، آپ میرج بیئر نہیں کر سکتے، آپ ریلیشن شپ کو بھی بیئر نہیں کرنے کا ریلیشن شپ از اے پریکٹس آف ڈیورس، کیونکہ انسان جب ریلیشن شپ میں آتا ہے تو کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتے۔ جب کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتے تو انسان فری ول میں ہے، آزاد ہے۔ جب اسے سمجھ میں آتا ہے تو وہ اس سے خروج اختیار کر لیتا ہے اور نکل لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم دونوں آپس میں کمپیٹیبل نہیں، ہماری بن نہیں رہی، اور نہ ہی وہ کوشش کرتا ہے اس کو بنانے کی۔ اس طرح ہوتا کیا ہے کہ 17 کی 18 کی عمر سے انسان یہ کام شروع کرتا ہے، اور 17 18 20 24 25 26 یا 30 تک پہنچتے پہنچتے اگر کم از کم مان لیں ہم تو 4 یا 5 یا 6 ریلیشن شپ اس نے ایکسچینج کر لیے ہوتے ہیں۔ اب جب یہ بندہ یا یہ بندی جب کسی کے ساتھ نکاح میں آئے گی یا میرج میں آئے گی تو سوچے اس کی ذہنیت آلریڈی بلڈ اپ ہو چکی ہے کہ یہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتا،
اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ والی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. اب یہ جہاں کہیں اس کو ذرا اوپر نیچے سمجھ میں آئے گی بات، یہ اس سے خروج چاہے گا اور وہ اس سے ایگزٹ لے کے وہاں سے نکل جائے گا. سو دس از ہاؤ the mechanism of relationship works, and this is how this haram relationship is causing a disaster within our youth. ہاں یہ بات اہم ہے کہ محبت ایک بہت اہم جز ہے انسان کی زندگی میں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، کہ دنیا تو لطف کی جگہ ہے، دنیا تو انٹرٹینمنٹ ہے، اور اس میں بہترین انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ اچھی اور نیک صالح بیوی ہے. تو یہ تو ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اہم پوائنٹ ہے، اہم فیز ہے، مقصد نہیں ہے. تو اس کو مقصد نہیں بنانا. اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا. مفسرین نے کہا ہے، مفسرین نے ظلم کے متعلق، جو قرآن میں ظلم کا ورڈ استعمال ہوا ہے، لفظ استعمال ہوا، اس کے متعلق کہا ہے، اس کے ڈیفینیشن میں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ چیزوں کا اس کے جگہ کے علاوہ دوسری جگہوں میں رکھ دینا یہ ظلم ہے. تو جس چیز کی جو سطح ہے، جو لیول ہے، اس کو اس جگہ رکھیں اور اللہ رب العزت کا اس پہ صراحت سے قول ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، وہ تو فحش عمل ہے، اور وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے. اللہ نے جو جس کے لیے مقدر کر دی ہے وہ اس کو مل کے رہے گا. مفسرین کا اس میں قول ہے کہ اللہ رب العزت جب قرآن میں رزق منشن کرتے ہیں تو رزق میں اولاد اور ازواج بھی شمار ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہے، حدیث میں یہ کہا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا رزق اس کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے جیسا کہ اس کو اس کی موت تلاش کرتی ہے. اور موت کے متعلق اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں رہو گے تمہاری موت تم تک پہنچ جائے گی. تو ٹھیک یہی بات امپلائی ہوتی ہے رزق پر بھی. تم جہاں کہیں رہو گے تمہارا رزق تمہیں پہنچ جائے گا، تمہارا اسپاؤس تم تک پہنچ جائے گا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تمہارے لیے اس کو کیا کر دے، بہت سارا اس میں خیر اللہ تمہارے لیے مقدر کر دے. میں آپ سب سے، اپنے تمام نوجوان بھائیوں سے اور بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو باصلاحیت بنائیں، اپنے آپ کو اچھی کوالٹیز سے متصف کریں اور بڑے ایم سیٹ کریں، ایک بڑا گول سیٹ کریں اور قوم کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. اپنے آپ کے لیے بھی ہیلپ فل رہیں، اپنی فیملی کے لیے بھی ہیلپ فل رہیں، اور اپنے نیشن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھیں.